ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی اور اب اسے جلال الدین اکبر سنبھال رہے تھے۔ دوسری طرف اناطولیہ، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے وسیع علاقوں پر پھیلی ہوئی عثمانی سلطنت، جس کی باغ ڈور سلطان سلیمان قانونی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ دونوں حکمران فوجی صلاحیت، انتظامی ہنر اور ثقافتی رفت کے لیے مشہور تھے۔ تاریخ نے ان دونوں طاقتوں کو براہ راست آپس میں نہیں لڑایا، کیونکہ جغرافیائی فاصلہ اور اپنی الجھنیں ان کے درمیان حائل تھیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا کہ ان دونوں کی طاقت، فخر اور وسعت کے مفادات ٹکرا جاتے، اگر فارس کی صفوی سلطنت کا بیچ بچاؤ ختم ہو جاتا اور یہ دو دیو ہیکل سلطنتیں برسر پیکار ہو جاتیں، تو پھر کیا ہوتا؟ آئیے تاریخ کے اس سب سے بڑے ممکنہ مرکے کی ایک تصویر کشی کرتے ہیں۔ دوسرا پیرا، جنگ کا سبب، خلیج ہندوستان کا راستہ۔ تصور کیجئے 1580 کا زمانہ ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر ہندوستان میں اپنی ادین الہی اور مرکزی حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ عثمانی سلطنت بحیرہ روم اور بحیرہ احمر پر اپنا تسلط قائم کر چکی ہے۔ جنگ کا فوری سبب بنتا ہے بحری تجارت کا راستہ، خاص طور پر ہندوستان کی طرف جانے والا۔ عثمانی بحریہ، جسے خیر الدین بارباروسا جیسے امیر البحر چلا رہے ہیں، بحر ہند میں اپنا اثر بڑھانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف مغلوں نے گجرات فتح کر لیا ہے اور اب سورت اور کھمبھات جیسے بندرگاہوں پر کنٹرول حاصل ہے۔ وہ یہ دیکھ کر خوش نہیں کہ عثمانی بحری جہاز ہندوستانی سمندروں میں گھوم رہے ہیں۔ ایک معمولی سا بحری جھڑپ، جس میں ایک عثمانی جنگی جہاز نے مغل تجارتی بحری جہاز کو روک لیا، تنازع کا آغاز بنتا ہے۔ سفارت کاری ناکام ہوتی ہے۔ فخر و غرور کے مارے دونوں طرف کے درباری جنگ کے لیے بھڑک اٹھتے ہیں۔ یوں دو بھائی، دو عظیم مسلمان سلطنتیں ایک دوسرے کو للکارنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ فوجی طاقت کا موازنہ، ہاتھیوں کا دستہ بمقابلہ توپ خانہ۔ میدان جنگ کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے جو دونوں کے لیے غیر جانبدار ہو، شاید ایران کے میدانی علاقے یا افغانستان کے پہاڑی درے۔ مغلیہ فوج کی طاقت اس کے ہاتھیوں، گھوڑ سوار دستوں اور مضبوط پیدل فوج میں تھی۔ اکبر کے پاس منجم اور بیرم خان کی تربیت یافتہ فوج تھی، جس میں راجپوتوں کی بے مثال بہادری شامل تھی۔ ان کے پاس زربزان توپیں اور ٹانک نامی بڑی توپیں بھی تھیں۔ لیکن عثمانی فوج ایک بالکل مختلف اور جدید مشین تھی۔ ان کا سب سے خطرناک ہتھیار یعنی چری تھا، جو دنیا کی پہلی باقاعدہ پیدل فوج تھی، بندوقوں اور نیزوں سے لیس۔ ان کا توپ خانہ، خاص طور محاصرے کی توپیں، یورپ میں بھی مشہور تھیں۔ عثمانی فوج کی تنظیم، رسد کا نظام اور جنگی حکمت عملی اس وقت کی جدید ترین تھی۔ ایک طرف ہاتھیوں کی دھاڑ اور گھوڑوں کی ٹاپ تھی، تو دوسری طرف توپوں کا دھواں اور یعنی چری کا آہنی نظم و ضبط۔ چوتھا پیرا، جنگ کی تیاری، سلطنتوں کی ساری طاقت اکٹھی ہوتی ہے۔ اکبر نے لاہور کو اپنا فوجی مرکز بنایا۔ پورے شمالی ہندوستان سے فوجیں، گولہ بارود اور راشن جمع کیا جانے لگا۔ راجپوت سردار مان سنگھ اور بھگوان داس اپنی فوجیں لے کر پہنچے۔ افغانی سردار اور دکن کے سپہ سالار بھی شامل ہوئے۔ دوسری طرف استنبول سے سلطان مراد سوم، فرض کریں کہ وہ اس وقت حکمران ہے، نے فوج کو مشرق کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ شام اور عراق سے عثمانی فوجیں جمع ہوئیں۔ دونوں سلطنتوں نے اپنے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا۔ یہ محض ایک سرحدی جھڑپ نہیں، بلکہ دونوں تہذیبوں، دونوں نظریات کی جنگ تھی۔ اکبر کا عالمگیریت اور اتحاد پسند رویہ، اور عثمانیوں کا مذہبی اور فوجی نظم و ضبط۔ پانچواں پیرا، ابتدائی جھڑپیں اور جاسوسوں کی جنگ۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ کے قریب پہنچی تو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ مغل گھوڑ سوار دستے تیز رفتار اور پہاڑی علاقوں سے واقف رات کی تاریکی میں عثمانی کیمپوں پر حملہ کر کے تباہی مچاتے اور غائب ہو جاتے۔ عثمانیوں نے اپنی توپوں اور طویل رینج کی بندوقوں سے جوابی حملے کیے۔ جاسوسوں کی جنگ بھی زوروں پر تھی۔ مغلوں کے خفیہ خبر رساں اور عثمانیوں کے حاشیہ خفیہ اہلکار ایک دوسرے کے کیمپوں میں گھس کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عثمانی کمانڈر سکولی محمد پاشا ایک تجربہ کار جنرل تھا۔
اس نے مغلوں کی راشن کی سپلائی لائن کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف مغل کمانڈر خان زمان بہادر نے عثمانیوں کے توپ خانے کو غیر مؤثر بنانے کے لیے رات کے وقت اچانک حملے کی منصوبہ بندی کی۔ چھٹا پیرا، عظیم جنگ کا دن، آوازوں کا ہنگامہ اور آہنی جبر۔ آخرکار وہ فیصلہ کن دن آ ہی گیا۔ دونوں فوجیں ایک وسیع میدان میں صف آرا ہوئیں۔ مغلوں کی فوج کے قلب میں خود بادشاہ اکبر تھے، جن کے ارد گرد زردوزی کیے ہوئے ہاتھی اور محافظ دستے تھے۔ اگلی صف میں ہاتھیوں کی قطاریں تھیں، جن کی سونڈ لوہے کی زنجیروں سے لیس تھیں۔ ہر ہاتھی پر ایک ہوادار، مہاؤٹ اور 2 تیر انداز سوار تھے۔ پروں میں راجپوت گھوڑ سوار تلواریں چمکاتے ہوئے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ عثمانی فوج کا مرکز ینیچری تھا، جن کی سرخ ٹوپیاں اور سفید چوغی دھوپ میں چمک رہے تھے۔ ان کے پیچھے بڑی بڑی محاصرہ توپیں باسیلیکا قطار در قطار کھڑی تھیں۔ سیدھے بازو پر سپاہی گھوڑ سوار اور بائیں بازو پر اناتولیائی گھوڑ سوار تھے۔ پہاڑیوں پر عثمانی کمانڈر اپنے خیمے سے ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ساتواں پیرا، مرکہ شروع ہوتا ہے، توپوں کا گھن گرج اور ہاتھیوں کی الغار۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی عثمانی توپ خانے نے گرجنا شروع کر دیا۔ زبردست دھماکے ہوئے۔ مغل فوج کی صفوں میں خاک اڑنے لگی، لیکن مغلوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی ٹانک توپوں سے جوابی فائر کیا۔ پھر اکبر کے حکم پر ہاتھیوں کی فوج نے حملہ شروع کر دیا۔ سینکڑوں ہاتھی زمین کو تھرتھراتے ہوئے عثمانی صفوں کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ نظارہ اتنا خوفناک تھا کہ عثمانی گھوڑے بدک گئے، لیکن ینیچری ڈٹی رہی۔ انہوں نے اپنی بندوقیں سیدھی کیں اور ہاتھیوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ کچھ ہاتھی زخمی ہو کر پاگل ہو گئے اور پیچھے ہٹتے ہوئے مغل فوج پر ہی چڑھ دوڑے۔ اس سے مغلوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ اسی شورش کے دوران راجپوت گھڑسواروں نے عثمانیوں کے بائیں بازو پر زبردست حملہ بول دیا۔ تلواریں چمکے، نیزے ٹوٹے۔ راجپوتوں کی بہادری نے عثمانی صف کو ہلا کر رکھ دیا۔ آٹھواں پیرا، موڑ، تیراندازی اور گھڑسواروں کا مقابلہ۔ جب ہاتھیوں کا حملہ کچھ حد تک روک لیا گیا تو مغل تیراندازوں نے اپنی کمانیں تان لی۔ الف ان کے تیروں کی بارش نے عثمانی فوج کو ڈھانپ لیا۔ مغلوں کے اجمہ تیروں کا ایک خاص طریقہ نے کمال دکھایا۔ عثمانی ینیچری نے اپنی بندوقوں سے جوابی فائر کیا۔ دھواں اور شور میدان پر چھا گیا۔ اب دونوں طرف سے گھوڑسوار دستے آگے بڑھے۔ مغل گھوڑسوار دستے نے عثمانی سپاہی گھڑسواروں کا مقابلہ کیا۔ تلواروں کی چمک، نیزوں کے وار، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، میدان جنگ ایک دہتے ہوئے بھٹے کی طرح بن گیا۔ عثمانی گھڑسواروں کا نظم و ضبط بہتر تھا، لیکن مغل گھڑسواروں کی فرداء جنگ لڑنے کی صلاحیت حیران کن تھی۔ اس دوران عثمانی کمانڈر نے اپنے محفوظ رکھے ہوئے تازہ دم دستے بھیج کر مغلوں کے دائیں بازو پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ نواں پیرا، فیصلہ کن گھڑی، خفیہ حربے اور رات کا حملہ۔ جنگ پورے زور پر تھی اور دونوں طرف جانی نقصان ہو رہا تھا۔ مغل فوج کا راشن اور تیر ختم ہونے لگے۔ عثمانی فوج بھی تھک چکی تھی، لیکن ان کا نظم برقرار تھا۔ اچانک مغل کمانڈر خان زمان نے ایک انوکھی حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے اپنے کچھ دستے پہاڑیوں کی طرف بھیجے اور وہاں سے بڑی چٹانیں لڑکا کر عثمانی توپ خانوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رات ہوتے ہی ایک چھوٹی سی مغل دستہ سیاہ لباس میں ملبوس خاموشی سے عثمانی کیمپ کے پیچھے گھس گئی۔ انہوں نے تیل کے ڈرم توپوں کے قریب رکھے اور انہیں آگ لگا دی۔ اچانک ہونے والی یہ آگ نے عثمانی فوج میں ہلچل مچا دی۔ اسی رات عثمانی کمانڈر نے بھی اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا، خندق کھود کر اور مورچے بنا کر دفاعی پوزیشن مضبوط کرنا۔ وہ جانتا تھا کہ مغل فوج طویل محاذ آرائی برداشت نہیں کر سکتی۔ 10واں پیرا، انجام، ایک خونی جامع اور تاریخی سبق۔ صبح ہوئی تو میدان جنگ ایک المناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ہزاروں لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ زخمیوں کی آہ و بکا فضا میں گونج رہی تھی۔
दोनों फौजें तकरीबन तबाह हो चुकी थीं। उस्मानियों ने अपना तोपखाना खो दिया था, लेकिन उनकी पैदल फौज का मरकज अब भी मजबूत था। मुगलों के हाथी और घुड़सवार बहुत कम रह गए थे। ये जंग किसी एक की वाज़े फतह पर मुंतज नहीं हुई थी। दोनों तरफ के कमांडरों ने महसूस किया कि मजीद जंग दोनों सल्तनतों के लिए तबाहकुन होगी। सिफारतकारी के जरिए सुलह हुई। उस्मानी बहर हिंद में अपने बहरी दावे वापस ले लेंगे और मुगल उस्मानियों को खित्ते में तिजारत की इजाज़त देंगे। उस्मान बहर हिंद में अपने बहरी दावे वापस ले लेंगे और मुगल उस्मानियों को खित्ते में तिजारत की इजाज़त देंगे। ये जंग तारीख में दो उकाबों की जंग के नाम से याद रखी गई, जिससे ये सबक मिला कि दो अजीम ताकतों का तसादुम दोनों को कमज़ोर करके तीसरी ताकत को फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर मुगल और उस्मानी हकीकत में लड़ते तो शायद यूरोपी ताकतें हिंदुस्तान और मशरिक़ वस्ता में अपना असर और रसूख बढ़ाने का मौका पा लेतीं। इस तसव्वुराती जंग ने यही ज़ाहिर किया कि दानिशमंदी और मुफाहमत हमेशा तबाहकुन जंग से बेहतर होती है। आखिरी पैरा, तारीख के सफ़हात पर एक दास्तान। तारीख में मुगल और उस्मानी कभी नहीं लड़े और यही उन दोनों अजीम इस्लामी तहजीबों के लिए बेहतर था। उन्होंने अपनी अपनी सल्तनतों में इल्म, फिन, तमीरात और सकाफत को परवान चढ़ाया। ताज महल और आउसूफा दोनों इंसान की अज़मत की निशानियां हैं। ये तसव्वुराती जंग हमें सिर्फ ये सोचने का मौका देती है कि तारीख के मोड़ पर मुख्तलिफ रास्ते कहाँ कहाँ जा सकते थे, लेकिन हकीकी तारीख ने जो रास्ता दिखाया वही इंसानी तहजीब के लिए मुफीद साबित हुआ। मुगल और उस्मानी दोनों ने अपने अपने ख़तों में ऐसे नकूश छोड़े जो आज भी देखे जा सकते हैं, और शायद यही उनकी हकीकी मीरास है, जंग नहीं बल्कि तामीर और तख्लीक।